بیٹھ جائیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود پاک پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے۔ اگر آپ مطمئن ہیں تو بول دیں میں مطمئن ہوں، ٹینشن کوئی نہیں، میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے۔ رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے۔ رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے۔ اور سنا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم۔ آج حالات بڑے گڑبڑ چل رہے ہیں بھائی۔ آج پوری دنیا ہمیں ہٹانے کے چکر میں پڑی ہے اور حاکم بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو سنا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم۔ سنا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم۔ بیٹا زمین خدا کی، حکومت میرے رسول کی ہے۔ زمین خدا کی، زمین خدا کی، حکومت میرے رسول کی ہے۔ اور یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں۔ یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں۔ منافقو یہ عدالت میرے رسول کی ہے۔ منافقو یہ عدالت میرے رسول کی ہے۔ رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے۔ محبت دو چیزوں سے انسان کو ہوتی ہے، ایک مال سے محبت کرتا ہے اور ایک اولاد سے محبت کرتا ہے۔ مال سے محبت کرنے کا حال یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک مال کمانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ٹھنڈی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، گرمی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، دھوپ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، بارش ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ڈبل ڈیوٹی کرنے کی نوبت آئے اور پیسہ ڈبل مل جائے، انسان نیند کو بھی قربان کر دیتا ہے، کھانے کو بھی قربان کر دیتا ہے، پینے کو بھی قربان کر دیتا ہے، اپنے آرام کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ مالدار بن جاؤں، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، ایک مکان بن جائے۔ ایک ایک پیسہ جوڑ کر انسان مکان بناتا ہے تاکہ اس کی چھت کے نیچے اپنے سر کو چھپایا جائے۔ جب انسان ایک مکان بنا لیتا ہے، اس کی لالچ بڑھتی رہتی ہے، دوسرے مکان کی فکر رہتی ہے۔ اگر دوسری بلڈنگ بن جائے تو اس بلڈنگ کو بھاڑے پہ لگاؤں تو پیسہ آئے گا۔ ایسے ہی دوسری بلڈنگ بناتا ہے، تیسرا مکان بناتا ہے، چوتھا مکان بناتا ہے، پانچواں مکان بناتا ہے، بہت ساری بلڈنگوں کا مالک بن گیا۔ دولت آتی رہی، لالچ بڑھتی رہی، دولت آتی رہی، لالچ بڑھتی رہی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے جب مکان کا معاملہ ختم ہوتا ہے، اب سوچتا ہے چلنے کے لیے تو ایک چھوٹی سی ایک ٹوٹی ہوئی سائیکل ہے نا، اب ایک گاڑی خرید لیا جائے۔ ایک گاڑی خریدتا ہے تاکہ اس سے سفر کیا جائے۔ دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے تھوڑی سی محنت کر لو، دوسری گاڑی خریدو گے، شادی بیاہ کے موقع پر اسے اگر بھاڑے پہ چلا دیا جائے تو بہت سارے پیسے آئیں گے، بہت ساری دولت جمع ہوگی۔ ایک گاڑی خریدا، صبر نہ ہوا، دوسری خرید لیا، صبر نہ ہوا، تیسری خرید لیا، اطمینان نہ ہوا، چوتھی پانچویں خرید لیا، بہت ساری گاڑیوں کا مالک ہو گیا۔ اب دولت کا انبار لگتا جا رہا ہے۔ ایسے ہی زمین اور پلاٹ خریدنے پہ آ گیا۔ انسان دولت سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ ایک نمازی ہے، صبح ایک نمازی ہے، ظہر مسجد میں پڑھتا ہے، عصر مسجد میں پڑھتا ہے، مغرب مسجد میں پڑھتا ہے، عشاء مسجد میں پڑھتا ہے۔ ٹھیک
دسمبر جنوری کی ٹھنڈی ہے، بہت جاڑا ہے۔ امام صاحب نے پوچھ دیا میاں فجر میں کیوں نہیں آتے ہو؟ ظہر تو تمہاری مسجد میں ہوتی ہے، عصر تو تمہاری مسجد میں ہوتی ہے، ظہر مغرب کی نماز تو مسجد میں پڑھتے ہو، عشاء کی نماز تو مسجد میں پڑھتے ہو، لیکن فجر میں کہاں غائب رہتے؟ حضرت ٹھنڈی بہت زیادہ ہے، جاڑا بہت زیادہ ہے، اس لیے نہیں آتے ہیں، کوہاسا بہت زیادہ ہے، کتے بھوکتے ہیں، یہ حال ہے۔ لیکن اے پورنیہ کے اس مرکزی جلسے میں آنے والے اسلام کے شہزادوں، یہ بتاؤ اگر کوئی اعلان کر دے کہ رات کے 2 بجے دسمبر اور جنوری کی ٹھنڈی میں جو پورنیہ اسٹیشن یا کٹیہار اسٹیشن جائے گا اسے 1 لاکھ کا انعام دیا جائے گا، اسے 50,000 کا انعام دیا جائے گا، بتاؤ کون ایسا شخص ہے جو کٹیہار نہ جائے؟ کون ایسا شخص ہے جو اسٹیشن نہ جائے؟ وہ تو یہ سوچ کے جائے گا نا 1 مہینہ کمائیں گے تو ایک مہینہ کمائیں گے تو 50,000 آئے گا، 2 مہینہ کمائیں گے تو 2 لاکھ آئے گا، یہاں تو جانا ہے۔ چلو کوہاسے کو چھوڑ دو، ٹھنڈی کی کیا پرواہ کرنی ہے، کتے بھوکیں گے بھوکتے رہیں گے، لیکن ہمیں تو پیسہ چاہیے۔ یہ دولت سے محبت کا حال ہے، اور اولاد سے محبت کا حال کیا ہے؟ اولاد لنگڑی بھی ہے، وہ بھی ماں باپ کی آنکھوں کے لیے نور ہے، اولاد کالی بھی ہے، وہ بھی ماں باپ کے لیے چاند و سورج ہے، اولاد اگر اپاہج بھی ہے وہ بھی بڑھاپے کا سہارا ہے۔ تو انسان دعویٰ کرتا ہے یہ دولت ہماری ہے، یہ زمین ہماری ہے، یہ بلڈنگ ہماری ہے، یہ جائیداد ہمارا ہے، یہ بینک بیلنس ہمارا ہے، یہ بیٹی ہماری ہے، یہ بیٹا ہمارا ہے، یہ اولادیں ہماری ہے۔ اے پورنیہ والو، ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں جن دولت کو اور جس اولاد کو ہم نے اپنی دولت کہا اور اپنی اولاد کہا، آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتاؤ اس دولت کا معاملہ کیا ہے، اس اولاد کا معاملہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ارے جس مال کو تم اپنا مال کہتے ہو اور جس اولاد کو تم اپنی اولاد کہتے ہو، اللہ مال دے کر تمہارا امتحان لے رہا ہے، اللہ اولاد دے کر تمہارا امتحان